بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے اول کتاب الطب باب فی الحجامہ. اس سبق کے موضوعات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے. جو حدیث پڑھنی ہے اس کا متن بھی آپ کے سامنے موجود ہے. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے علاج کے جو طریقے ہیں اگر ان میں سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ حجامہ ہے. اس روایت کی تخریج آپ حضرات کے سامنے ہے. امام ابن ماجہ نے حماد ابن سلمہ کے طریق سے اس کو نقل کیا ہے اور امام احمد نے مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل فرمایا. یہ تخریج آپ حضرات کے سامنے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے اور امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے اور امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے. امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اس کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن حجامہ کی ہی بات اس روایت میں ہو رہی ہے. بات حدیث کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر ہیں موسیٰ بن اسماعیل راوی ہیں، حماد بن سلمہ راوی ہیں اور اسی طرح محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص اللیثی المدنی. ان سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل فرمائی ہیں. اس روایت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے کہ ان کان فی شیء مما تداویتم بہ، یہ جو شرط آپ نے لگائی ہے یہ شرط کسی شک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق اور تاکید کے لیے ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ حجامہ کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک بھی موجود نہیں ہے. جیسا کہ کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں خیر ہے وہ تم ہی ہو، تو یقینی طور پہ اس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے. اسی طرح اس روایت کو صحیحین کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے اور اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں جس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک حجامہ کا ذکر ہے، ایک شہد کا ذکر ہے اور اسی طرح ایک داغنے کا ذکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے داغنا پسند نہیں ہے. صفاقسی فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کے علم سے قبل ہے کہ ہر بیماری کے اندر شفا موجود ہے. اگلی حدیث کا متن بھی آپ کے سامنے ہے. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اغضبهما. حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی شخص یہ شکایت لے کے آتا کہ میرے سر میں درد ہے، آپ علیہ السلام اس سے یہی فرماتے کہ حجامہ کراؤ. اور جو بھی شخص ٹانگوں میں درد کی شکایت لے کے آتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خضاب کرو یعنی مہندی لگاؤ. اس روایت کی تخریج آپ کے سامنے ہے کہ امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا. روایت حدیث کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر اس روایت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی الموالی جو راوی ہیں، قتیبہ کہتے ہیں یہ ابن زید ابن ابی الموالی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
غلام ہیں اور ہاشمی ہیں، مدنی ہیں۔ ان سے امام بخاری نے استخارہ کی والی روایت نقل فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات نقل فرمائی ہیں۔ اسی طرح فائد مولا عبید اللہ ابن علی ابن ابی رافع ہیں، امام یحییٰ ابن معین نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ اسی طرح عبید اللہ ابن علی ابن ابی رافع ہیں، ابو حاتم نے فرمایا ہے لا یحتج بہ، اور اس کے علاوہ حضرات نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ اسی طرح جو صحابی راویہ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بھی ہیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ باندیوں میں سے ہیں، اور ابو رافع جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی اہلیہ ہیں، اور یہ وہ صحابیاں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ بنی، اور یہ حضرت فاطمہ کی اولاد کی بھی دائی ہیں، اور یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر غسل دیا، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، اور یہی وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ روایت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر میں درد کی شکایت لے کے آتا، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ حجامہ کراؤ، اور ترمذی کی روایت کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹی بڑی چوٹ پہنچتی قرحہ ولا نکبہ، اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے قرحہ ولا شوکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کا حکم فرماتے تھے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر مہندی کا خضاب فرمایا کرتے تھے، اور یہ روایت بالکل درست ہے۔ اب یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بظاہر ہمیں متعارض نظر آ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام سر کے درد میں حجامے کا حکم فرما رہے، اور حضرت انس کا عمل اس سے متصادم ہے۔ ان دو روایات کی تطبیق یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سر کے اندر مہندی لگایا کرتے تھے، خضاب فرمایا کرتے تھے، وہ خون کی خرابی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ جسمانی گرمی اور حرارت کی وجہ سے تھا۔ اگر خون کی خرابی کی وجہ سے سر درد ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجامہ فرماتے، اور اگر خون کے خرابی کی وجہ سے کوئی بیماری ہو تو وہاں حجامے کا حکم ہے اور حجامہ کروانا چاہیے، اور اگر بیماری ہو حرارت کی وجہ سے، جسمانی حرارت کی وجہ سے، وہاں مہندی لگائی جائے گی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور اس حدیث کے اندر کوئی تعارض نہ رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگوں کے درد کے میں یہ فرمایا کہ ان پر مہندی کا خضاب کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہندی کی ٹھنڈک سے انسان کے جسم کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو انسانی جسم کے اندر درد ہوتے ہیں ان کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا کہ ٹانگوں کے درد، اب ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹانگوں کے درد کے لیے مہندی کا خضاب ہے، بلکہ جس عضو میں بھی اس وجہ سے درد ہو کہ یہ حرارت اور گرمی کی وجہ سے ہے، تو وہاں مہندی کا خضاب کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام کے سر میں درد ہوا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے سر میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی کا خضاب کیا کرو، اس لیے کہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور یہ دوخہ سے تسکین دیتی ہے۔ دوخہ کہتے ہیں سر چکرا جانا، سر کے اندر چکر آ جانا، اس سے یہ تسکین دیتی ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مہندی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو مہندی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس میں تحلیل ہوتی ہے، یعنی سوجن کو ختم کرنے کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ یہ رگوں کے منہ کو کھولتا ہے اور اس سے جو ورم ہے، سوجن ہے، اس سے نفع دیتا ہے، اور اگر اس کا خضاب کیا جائے اس کے خضاب سے اعضاء کے اندر تقویت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا اغضبہما، اس روایت کے اندر تو صرف اغضبہما ہے، جبکہ امام بخاری نے جو اپنی تاریخ کے اندر روایت نقل کی ہے اس میں بالحناء کا لفظ بھی اضافہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں خضاب سے مراد مہندی کا ہی خضاب ہے،
اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا ارشاد وہ مخصوص ہے ان امراض کے ساتھ جو کہ خون سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص ہے ان امراض کے ساتھ جو کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے ہمارا بابن فی موضع الحجامہ۔ اس روایت کا متن آپ کے سامنے ہے۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور کثیر کہتے ہیں انہوں نے ہی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر حجامہ فرمایا کرتے تھے، سر مبارک پر اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ کرایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جو شخص ان خونوں کو نکال دے تو اسے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کے ذریعے علاج نہ کرے۔ اس روایت کی تخریج آپ کے سامنے ہے، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے، امام بیہقی نے، ابن عساکر نے، اور اسی طرح طبرانی نے معجم کبیر میں اور معجم اوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روات حدیث کا تعارف یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابراہیم کنیت ابو سعید ہے، اور یہ فلسطین اور اردن کے قاضی رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، اور اسی طرح کثیر بن عبید جو ہیں یہ الحمصی ہیں، اور امام الجامع ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ولید بن المسلم یہ اہل شام کے علماء میں سے ہیں، اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان العامری ان کا لقب ہے۔ ان کے جو والد ہیں عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، یہ ایک نیک انسان ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ابو کبشہ الانواری جو ہیں یہ ان کا قبیلہ ہے، اور اس کی طرف ان کی نسبت ہے، یہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس روایت کے اندر جو یہ ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر حجامہ فرمایا کرتے تھے، تو الہامہ بتخفیف المیم والالف، ہامہ سر کو کہتے ہیں، اور ہامۃ القوم رئیسہم، یعنی کسی قوم کا جو ہامہ کہا جاتا ہے ان کے رئیس کو، ان کے سردار کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہام آتی ہے۔ بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک میں حجامہ کروایا، اور یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک میں حجامہ کروایا شقیقے کے درد کی وجہ سے۔ اب شقیقہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر دو قسم کی آراء موجود ہیں۔ صفاقسی کہتے ہیں شقیقہ ہے نصف رأس کا درد، یعنی آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چہرے کا درد بھی ہوتا ہے، جبکہ داودی کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سر کے ایک طرف درد ہوتا ہے اور ساتھ کن پٹی میں بھی درد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شقیقہ کا درد، آدھے سر کا درد مراد ہے اس سے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سر کی شفا ہی حجامے میں ہے، یعنی سر کے درد کی شفا ہی حجامے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کتفی، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان جو حجامہ کروایا ہے، کاہل پر، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یا جہاں گردن ختم ہوتی ہے، یا ریڑھ کی ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من هذه الدماء فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حجامہ کے ذریعے سے نکالا گیا خون ہی مراد ہے۔ اور اس روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگائی ہے فلا يضره الا يتداوى بشيء لشيء، بظاہر اباحت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ سے علاج کی ترغیب فرما رہے ہیں، اور حجامہ سے علاج پر ابار رہے ہیں کہ اس علاج کے بعد کسی اور علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ حاکم نے روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت حاکم نے نقل کی ہے
کہ حجامہ ان علاجوں میں سب سے زیادہ نافع ہے جو لوگ علاج کراتے ہیں کی وجہ سے۔ یہاں من ہذہ الدماء جو فرمایا، اس سے مراد خون سے بننے والا کسی بھی قسم کا مرض جو ہے اس کا علاج حجامہ ہے۔ ہمارے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ اسی طرح ہمارے سبق سے متعلق جو سوالات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کا بھی مطالعہ فرما لیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ ہمارا بابٌ فی موضع الحجامہ، بقیہ احادیث ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔